السلام علیکم ایوری ون. ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کو ویلنگ ویز کے پیج پہ ہمارے شو میں خوش آمدید. تمام دیکھنے والوں کو میں بریف کرتا جاؤں کہ اس شو میں ہم بات کرتے ہیں ایگزیکٹو اسکلز کی. یہ وہ اسکلز ہیں جنہیں برین بیس اسکلز کہا جاتا ہے. یہ ہمارے فرنٹل لوب یعنی کہ ہیومن برین سے آپریٹ کرتے ہیں. یہ وہ اسکلز ہیں جو ہمیں انسان بناتے ہیں. ہم ہر شو میں انہی اسکلز کے ریفرنس میں بات کرتے ہیں, انہی اسکلز کے انفلوئنس پہ بات کرتے ہیں. آج ہم بات کریں گے امپلسو بیہیویئر کو کیسے اوور کم کیا جائے. میں ہوں سبطین مصطفیٰ اور میرے ساتھ موجود ہیں مس شمائلہ بطول, اسسٹنٹ ڈائریکٹر ویلنگ ویز اور ایگزیکٹو اسکل ایکسپرٹ. مس کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک, آپ کیسے ہیں سر؟ بالکل ٹھیک. میم آج ہم بتا رہے ہیں کہ جلد بازی یہ کیا ہے اور ایگزیکٹو اسکلس کا اس سے کیا ریلیشن ہے. تو ویورز کو اگر ہم اوپننگ اسٹیٹمنٹ دیں تو وہ کیا ہو گیا؟ دیکھیں, آج کے پروگرام کا جو, جیسے ہم ہر دفعہ ٹائٹل کی بات کرتے ہیں, تو آج کے پروگرام کا جو ٹائٹل ہے نا وہ یہ ہے کہ جلد بازی کو کیسے آپ ایگزیکٹو اسکل کی مدد سے بہتر کر سکتے ہیں اپنے اندر. یعنی جلد بازی کا جو ایک رویہ ہے جو امپلسو بیہیویئرس کا اوور کم ہے, تو وہ ایگزیکٹو اسکلس کیسے ہیلپ کر سکتی ہیں. جلد بازی یا امپلسو بیہیویئرز یا امپلسوٹی یا سیلف کنٹرول کا لیک کرنا یا ایموشنز کا ویک ہونا, آؤٹ آف ایموشنز بیہیو کرنا, یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی موڈینس جس کو کہنے, وہ بھی آج ہی کے پروگرام میں, یعنی آج کا پروگرام آپ کو یہ بتائے گا کہ کیسے جب ہمارے اندر ایموشنلی کافی زیادہ چیزیں رن کر رہی ہوتی ہیں, ایموشنلی ہم انفلوئنسڈ ہوتے ہیں, تو ایک ارج سی آپ کے اندر آتی ہے کہ وہ کوئی کام جو آپ جس بھی ایکٹیویٹی کے بارے میں ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں, تو ہمارے اندر ایک ایسا فزیولوجیکل چینج آتا ہے کہ جو آپ کو اس وقت تک سکون نہیں دیتا جب تک آپ وہ کام کر نہیں لیتے. اس کو کیسے اوور کم کریں ہم بائی یوزنگ دا ایگزیکٹو اسکلز, جو کہ ہماری اپنی اسکلز ہیں, جو کہ برین بیسڈ اسکلز ہیں, جو کہ لائف اسکلز ہیں, جو ہمیں زندگی بہتر گزارنے کے طریقے سکھاتی ہے, جو ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ زندگی میں بہتر فیصلے کیسے کریں, اپنی زندگی کی پرابلمس کو کیسے بہتر وے میں سالو کریں. سو ایک ہیومن بینگ کا آپ سمجھ لیں کہ مینڈیٹری ٹولز جو ہیں وہ ایگزیکٹو اسکلز کہلاتے ہیں. آج کل کے دور میں اگر ہم پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کریں تو یہ سب سے ٹاپ پہ ہے. یہ سب سے ٹاپ پہ ہے کہ آؤٹ آف امپلس ہم کر جاتے ہیں. بہت سارے اپنے کلائنٹ سے یہ سنا کہ ایک امپلس آتی ہے, ایک ارج آتی ہے اور میں ایموشنل ایٹنگ کرتا ہوں, میں بہت سا کھانا کھا لیتا ہوں, اچانک سے ایسے ہی میرا کوئی آپ سمجھ لیں کہ میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہوتا, میں نے پلان نہیں کیا ہوتا, ایک امپلس آتی ہے اور میں آئس کریم کا پورا ٹب کھا جاتا ہوں, یا میں چاکلیٹ کھا جاتا ہوں, یا مجھے ہنگر کریمز ایک دم سے رات کے 2:30 بجے. میری بھی یہی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ امپلسیوٹی یہ ہے کہ اچانک سے جو خیال آتا ہے ہم اس پہ عمل کر جاتے ہیں, اس کو سوچتے نہیں ہیں یا نتائج کی پرواہ نہیں کرتے, اور جو آتا ہے ویسا کر جاتے ہیں. لیکن سوسائٹی میں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں جو اس کو پراؤڈلی کیری کرتے ہیں. میں تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں تو گو ود دا فلو, میں تو جو جیسا ہوں ویسا ہی ہوں, چلتا رہتا ہوں, جو سوچتا ہوں وہ کر دیتا ہوں بس. دیکھیے سبطین صاحب, یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو ہم اپنے آپ سے بولتے ہیں. دیکھیے ریسنٹلی میں ریشنلائزیشن کے بارے میں ایک بک پڑھ رہی ہوں, تو اس میں ڈیفینیشن جو بتائی ہوئی نا ریشنلائزیشن کی, انہوں نے کہا کہ وہ جھوٹ جو ہم do سے بولتے ہیں اس کو ایکسکیوز کہتے ہیں, وہ جھوٹ جو ہم اپنے آپ سے بولتے ہیں اس کو ریشنلائزیشن کہتے ہیں. تو یہ شاید ایک قسم کا جھوٹ ہے جو ہم اپنے آپ سے بولتے ہیں کہ میں گو ود دا فلو ہوں اور میں اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں آؤٹ آف امپلس کام بہت اچھے کرتا ہوں. بیکاز ہو سکتا ہے آپ انیشیلی آؤٹ آف امپلس کام اچھے کرتے ہوں, 11th آور میں آپ کا پرفارمنس بہتر ہوتا ہے, لیکن امپلسیوٹی جس کو کہتے ہیں نا, یہ کوئی ایسی ارج آپ کے اندر آتی ہے ٹو ڈو سم تھنگ, یعنی وہ آپ کے اندر باقاعدہ فزیولوجیکل چینجز کو کریٹ کرتی ہے, آپ کے اندر فزیولوجیکل چینجز کو انڈیوس کرتی ہے. وہ اتنی بے چین آپ کو کرتی ہے کہ جب تک آپ اس کو پورا نہیں کر لیتے آپ کی بے چینی ختم نہیں ہوتی ہے. بیسیکلی امپلس اس کو کہتے ہیں, جو کہ کوئی بھی ایسا ارج, ایسی خواہش کا اٹھنا, کوئی بھی کام کرنا کی خواہش یا کوئی بھی ایکٹیویٹی, کچھ بھی ایسے ایک دم سے ایک ارج کا آنا which is hard to resist.
جو آپ ریزسٹ نہ کر سکیں. اور وہ ریزسٹ نہ کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک ریسٹلیسنس کو کریٹ کرتی ہے, یعنی آپ کے اندر ایک ایسی انرجی کو جنریٹ وہ تھاٹ کرتی ہے کہ ایسی بے چینی کو کریٹ کرتی ہے کہ جب تک آپ اس کو کر نہیں لیتے آپ کو سکون نہیں آتا ہے. ویسے ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی تو ہے کہ یہ جوش کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جوش میں ہم کام کر جاتے ہیں جسے امپلس کہتے ہیں. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں لوہا گرم ہے چوٹ لگاؤ, جوش میں ہیں تو ابھی بات کرو, ابھی غصے میں ہیں تو ابھی سارے کام ہونے کر دیجیے. دیکھیے سفیان صاحب, اگین یہ پرانا کوئی نظریہ ہے جس کو ہم کیری کر رہے ہیں کہ لوہا گرم ہے. لوہا اور انسانوں میں آئی تھنک بہت فرق ہے. انسانوں میں جو ہم ہیٹڈ ایموشنز میں جو بات کہتے ہیں نا, چونکہ ہم اس فورم پر اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں, سو جب بھی ہم ہیٹڈ ایموشن سے بات کرتے ہیں نا یا مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارا فیصلہ ہی نہیں ہوتا ہے. میں نے ایک بہت بڑے ٹرینر کی ایک ویڈیو سن رہی تھی, دیکھ رہی تھی, اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو جب انالیسس کیے, جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو میں نے یہ انالیسس کیے کہ میں ہوتا ہی نہیں ہوں, کہ میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیار اپنے بچے سے کرتا ہوں 14 سال کے, میری زندگی وہی ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب میں غصے میں ہوتا ہوں نا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو ایسی بات کہوں کہ اس کو بہت تکلیف ہو. اس بات سے میں نے انالیسس کیے کہ یہ میں ہوں ہی نہیں. سو جب بھی ہم چارجڈ ایموشنز کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں, ایدر وہ پازیٹیو ہوں اور نیگیٹو ہو, چاہے وہ خوشی کے ایموشنز ہیں یا دکھ کے ہیں, تکلیف کے ہیں, غصے کے ہیں, اگر وہ ذرا اوپر لیول کے ہیں وہ بالکل صحیح ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا, وہ بالکل بھی لوہا جو ہے وہ اس پہ چوٹ لگانے کا ٹائم نہیں ہے. مس ہمارے یہاں پہ شارٹ بریک کا امیڈیٹ سا ٹائم ہو گیا ہے, تو بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. تمام ویورز کو دوبارہ آپ سے ایکسکیوز کریں گے جی, واپس آتے ہیں بریک کے بعد, ول بی اے شارٹ بریک, اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمیں دیکھتے رہیے. ویلکم بیک ایوری ون, تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹو اسکل شو, اور ہم بات کر رہے ہیں امپلسیوٹی پہ, جذباتی پہ, جوش میں آگے جو ہم کام کر جاتے ہیں اسے جلد بازی کہتے ہیں. ہم اس پہ بات کریں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لوہا گرم ہے اور اس پہ چوٹ لگا دینی چاہیے. جوش میں جو ہم کام کر جاتے ہیں یہ کچھ فائدہ مند نہیں ہوتے. جی ان پرنسپل بالکل فائدہ مند نہیں ہوتے. ہاں اس ٹائم پر یہ وہ جو میں بات آپ سے کری تھی کہ جسٹیفائی ہم کرتے ہیں, ریشنلائز کرتے ہیں کہ ہاں میں آؤٹ آف امپلس جب کام کرتا ہوں تو وہ میری صحیح کریٹیوٹی ہے, وہ صحیح میں نکھر کر آتا ہوں. یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے, بیکاز جیسے ہم ٹیکنیکلی امپلس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ جلد بازی کے جو رویے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں, تو یہ ایک فزیولوجیکل فینومینا ہے. یعنی ایک ارج کا آپ کی تھاٹ میں آنا, ایک آپ کے مائنڈ میں ایک ارج آتی ہے ٹو ڈو سم تھنگ, اور وہ ایک اتنی بے چینی آپ کے اندر, یعنی وہ ایک جسمانی لیول پر, فزیولوجیکل لیول پر آپ کے اندر کچھ بے چینیوں کو کریٹ کرتی ہے. اصل میں آپ اس بے چینی کو ریزسٹ نہیں کر رہے ہوتے, وہ کیمیکل تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں. وہ اصل میں وہ بے چینی جو ہے وہ کیفیت کوئی ریزسٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. تھاٹ کو شاید ریزسٹ کرنا اتنا مشکل نہ ہو, لیکن وہ جو ایک فزیولوجیکل چینجز ہیں جو کہ امپلسو بیہیویئر کا سائن ہوتے ہیں, جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ایک امپلسو بیہیویئر ہے, چونکہ آپ اس فزیولوجیکل چینجز کو ریزسٹ نہیں کر پا رہے ہوتے. مثال کے طور پر اگر آپ کا دل چاہا ہے کچھ کھانے کو اور ایک امپلس آئی ہے کہ ابھی کے ابھی مجھے فلاں چیز چاہیے اور میں نے یہی کھانا ہے, تو وہ اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, یو کی ناٹ ریزسٹ. بڑے لوگ منچنگ کرنے لگ جاتے ہیں, بچے ریزسٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اب مجھے بتائیں جو لوگ منچنگ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ریشنل نہیں ہوتا منچنگ کا, ہنگر کرامپس ہوتے ہیں, رات کو کیسے آئیں گے. میں خود کو یہ تسلی دیتا ہوں کہ مجھے ویٹ پٹ آن کرنا ہے تو ٹھیک ہے, خیر ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے لوگ بہت مجبور دیکھے ہیں کہ اگر خاص کر کے ایٹنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آئی کین ناٹ, مطلب وہ شارٹ کٹس میں جاتے ہیں, کوئک فکسز میں جاتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی سرجری کروا لیتے ہیں, شاید گیسٹرک سرجری کہتے ہیں اس کو, جس میں آپ کا اسٹمک سائز جو ہے وہ شرنک ہو جاتا ہے, بٹ وہ یہ نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ کیسے اپنی امپلس کو کنٹرول کر سکیں. یہ اتنی زیادہ پاورفل چیز ہے کوئی کہ یہ اتنا آپ کے اندر ایک جسمانی لیول پر ایسی بے چینی کریٹ کرتی ہے کہ somebody has to do
ایٹ دیٹ ٹائم جو کہ امپلس اس کو پش کر رہی ہوتی ہے کہ ڈو سم تھنگ. ویسے امپلسو بیہیویئرس کی بات کریں تو آپ نے کہا جوش میں آ کے کام کر جانا. اب امپلسو بیہیویئر اور کمپلسو بیہیویئر اس پہ فرق کیا ہوگا؟ دیکھیں کمپلشن جو ہوتی ہے نا یہ اصل میں obsession کے ساتھ ہوتی ہے. obsession کہتے ہیں ایک ہی سوچ کا بار بار آنا, ایک یہ ہم مینٹل لیول پہ یعنی کہ ذہن میں کوئی کھچڑی پکڑ. اصل میں یہ ایک ڈس آرڈر بھی ہو جاتا ہے جس کو OCD کہتے ہیں, obsessive compulsive disorder, جس میں ایک سوچ کا بار بار آنا اینڈ اس سوچ کو فلفل کرنے کے لیے کرتی, وہ بھی فزیولوجیکل چینجز آپ کے اندر کریٹ ہیں. لیکن کمپلشن سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم کمپلسو بیہیویئر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی فروٹفل نہیں ہے اینڈ وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوگی آپ کو. ایک دفعہ اس تھاٹ پر کمپلائی کر کے نیکسٹ ٹائم پھر آپ وہی کرو گے. پتہ ہوتا ہے کہ ایویں کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک فائدہ کوئی نہیں ہے, یہ ایک میری سوچ ہے جس کو میں نے سیٹل کرنے کے لیے یہ کام کرنا ہے. لیکن امپلس جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے اندر یہ ایک سوچ کو دیتی ہے کہ یہ ڈیفینٹ یہی رسپانس ہے جو میں جنریٹ کر گزر جاؤ آر یا پار کے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں اس سے یہی بیسٹ ہے. کمپلشن میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں مجبوراً کروں, ان ادر ورڈز آپ کی مجبوری بن جاتی ہے. لیکن امپلس آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ دس از اٹ, اس کے علاوہ سیکنڈ کوئی چیز نہیں ہے. اینڈ وہ انٹینسٹی میں ذرا بہت فورس لیے ہوئے ہوتی ہے امپلس. اچانک آنے والا خیال ہم بات کریں, جلد باز ہم رویوں کی بات کریں تو کہاں کہاں یہ اپلائی ہوتی ہیں؟ امپلسز کتنی ٹائپس کی ہو سکتی ہیں؟ جلد بازی والے رویے کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جلد بازی ایک ایسا بیہیویئر ہے جو آپ کی پوری لائف میں مینیفیسٹ ہو سکتا ہے, کھانے سے لے کر ڈرائیو کرنے تک, پڑھنے تک, ریلیشن شپ تک. کامنلی جو دیکھا گیا ہے جو امپلسو بیہیویئر زیادہ سامنے آتے ہیں وہ ایٹنگ میں ہے. بنج ایٹنگ بہت زیادہ لوگ اسی پرابلم کی وجہ سے کرتے ہیں. گیملنگ ہے, یہ ایک امپلسو پیتھولوجیکل گیملنگ جس کو ایک ڈس آرڈر بھی DSM-5 بتاتا ہے. اس کے علاوہ شاپنگ, the most important impulsive behavior. آپ کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو, آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں اینڈ آپ ایسی چیزیں خرید لاتے ہیں جو بعد میں آپ کو لگتا ہے اس پہ کبھی پروبنگ نہیں کی ہے. ایسے اگر ہم اپنے کلائنٹس سے بات کریں نا ان جنرل تو بہت سارے کلائنٹس کا یہ پرابلم نظر آتا ہے کہ میری کبرڈ میں ایسی بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں جو کہ میرے یوز کی نہیں ہیں اور میں بس جاتا ہوں اور اسی طرح سے شاپنگ کر کے آ جاتا ہوں. اور مجھے یہ بھی اب بعد میں خود کو تسلی بھی دے رہے ہوتے ہیں, بس پسند آ گئی, اچھی ہے, چلو پڑی رہے گی فلانے فنکشن. ہاں ہمیں ہوڈنگ کا شوق بھی ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو رکھتے بھی ہیں. سو شاپنگ میں, ایٹنگ میں نے جیسے کہا, گیمبلنگ تو باقاعدہ ایک ڈس آرڈر ہے. ابھی آگے چل کے ہم ڈس آرڈرس کی بھی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ جو دیکھا گیا, جو آپ بات کر رہے تھے نا لوہا گرم ہے, امپلسو بیہیویئر ریلیشن شپ میں بہت زیادہ دیکھے گئے. وداؤٹ تھنکنگ آپ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں اور پھر ہم تسلی اور ریشنلائز کرتے ہیں کہ جی میں بولڈ ہوں اور میں بلنٹ ہوں اور میں تو منہ پہ کہہ جاتا ہوں اینڈ آل دیٹ. یہ کوئی تسلیاں ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, بٹ یہ آؤٹ آف امپلس کر رہے ہوتے ہیں. ایک انرجی ہمیں پش کر رہی ہوتی ہے کہ اچھا ابھی اسی بات کا یہ جواب دے دو اینڈ یہ کہہ دو, تم اسٹریٹ فارورڈ ہو تم. سو یہ ریلیشن شپ میں پھر تھریٹس کرتے ہیں بچے, یہ آؤٹ آف امپلس ہوتے ہیں. تھریٹننگ بیہیویئرز جو ہوتے ہیں نا یہ بھی ایک امپلسو بیہیویئر ہے. سیلف ہارم کا تھریٹ, سیلف ہارم کرنا اٹ سیلف ایک آؤٹ آف امپلس ہوتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی اتنا زیادہ بڑھنے والا پرابلم ہے, کسی دن ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ یہ ڈیلیبریٹ سیلف ہارم جو ہے یہ بہت زیادہ خاص کر کے ٹین ایجرز میں اور ینگسٹر میں ایک ایمرجنگ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں زیادہ نظر آنے والا بیہیویئر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں یا ٹینز جو ہیں, ایڈلٹس جو ہیں, سوسائڈ کی اٹیمپٹ سے نہیں, ویسے ہی پلیئر سیکنگ کے لیے یا اور کوئی ان کے انٹینشنز ہوتے ہیں جس میں وہ سیلف ہارم کو اپنی لائف میں لے کر آتے ہیں. تو یہ آؤٹ آف امپلس ہوتا ہے. آؤٹ آف امپلس کتنے بیڈ ڈیسیژنز ٹین ایجرز کر لیتے ہیں, جیسے پہلا سگریٹ پینا, پہلے کے بعد دوسرا ڈرائیونگ امپلسیوٹی لے کر آ رہی ہوتی ہے. آپ کو کوئی اوورٹیک کر جائے, آپ کو ایک امپلس آتی ہے کہ اس کو ابھی اس کو بتاتا ہوں, پھر آپ جا کہیں رہے ہوتے ہیں پھر اس کو بتا کے رہتے ہیں. کچھ لوگ اپنے راستے بھی بدل لیتے ہیں اسی کے پیچھے.
بالکل روک کر باقاعدہ یہ نہیں دیکھنا کہ پیچھے ٹریفک جو ہے وہ بلاک ہو گئی ہے آپ کے امپلس پہ ری ایکٹ کرنے پہ. سو وہ باقاعدہ اس کے اوپر ان کو بے چینی ہوتی ہے کہ ہاؤ ڈیئر ہی اور شی. سو ڈرائیونگ میں آپ دیکھیں ریکلیس ڈرائیونگ جو ہے وہ آؤٹ آف امپلس ہوتی ہے, رسک ٹیکنگ خاص کر کے ٹینز میں. اور یہ جو ایک امپلس کنٹرول کا جو اسکل ہے نا, یہ سب سے لیٹ ڈیولپ ہوتا ہے فلی. ایمرج بہت ارلی ہو جاتا ہے لیکن ڈیولپ بہت لیٹ ہوتا ہے. اور جو لوگوں کا ویک ہوتا ہے یہ اسکل, جو کنٹرول نہیں کر پاتے اپنے امپلسز کو, سو لیٹر ایج میں ان کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مائنر امپلسیو پرابلم یعنی اوور ایٹنگ کر جانا, آؤٹ آف امپلس, جیسے میں نے کہا بنجنگ, آؤٹ آف امپلس رات کے 12 بجے اٹھ کر آرڈر کر دینا, کھا لینا. اس کے علاوہ شاپنگ, اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں, سگریٹس, بہت سارے لوگ آؤٹ آف امپلس کرتے ہیں. موبائل کی نوٹیفیکیشنز کو چیک کرنا, ویری ٹرو. یہ ہاؤ could we forget that کہ آؤٹ آف امپلس نوٹیفیکیشن کو چیک کرنا. ایک امپلس آتی ہے کہ فون چیک میں ہے, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو موبائل چیک کرنا ضروری. موبائل چیک کرنا, آپ پڑھ رہے ہیں تو موبائل چیک کرنا, آپ کھانا کھا رہے ہیں تو موبائل چیک کرنا, ایون آپ فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں تو ایک امپلس آتی ہے کہ وداؤٹ اینی, آپ سمجھیں کہ وداؤٹ اینی نوئنگ ہم وی آر کمپیلڈ ٹو ڈو. آپ نے کبھی نوٹ کیا, ہم سب کہیں نہ کہیں پر یہ کرتے ہیں, نہیں بھی نوٹیفیکیشن کا سائن تو رینڈم ہی ہم اپنا فون چیک کریں گے. یہ تو خیر عادتاً, یہ پیور امپلس ہے. ہاں, سو کچھ لوگوں کو عادت بھی ہوتی ہے بغیر کسی ضرورت کے بھی وہ کرتے رہتے ہیں اپنے موبائل کو یوز چیک کرتے. اسی لیے آج کل وہ فیجٹ اسپنرز آئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ, ہمارے ہاتھ خالی نہیں رہ سکتے, کچھ کرتے رہے ہم لوگ. تو یہ امپلس کی وارسن کیس آپ سمجھ لیں کہ سائڈ ہے, کہ وارسن سائڈ ہے کہ آپ اس حد تک ٹو ڈو سم تھنگ ارج آپ کو ہوتی ہے, اتنی بے چینی ہوتی ہے کہ آپ کو یہ پھر اس طرح کے گیجٹس, کیا کہتے ہیں اس کو, فیجٹ اسپنر جو ہے وہ آپ کو یوز کرنے پڑتے ہیں. سو امپلسو بیہیویئر ہوتے, آپ سمجھیں کہ ٹین ایجنگ میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے, سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ان کی وہ امپلس کو ریزسٹ ہی نہیں کر پاتے. اب وہ چاہے پہلے سگریٹ کی ہو, ڈرگ کی ہو, بنک کرنے کی ہو, وہ فرینڈس کے ساتھ کہیں پلان کرنے کی ہو, فیملی نہیں اجازت دے رہی تو آپ آؤٹ آف امپلس اس پہ بیہیو کر جاتے ہو. میں نے جیسے کہا ون ویلنگ یا ریکلیس ڈرائیونگ کی ہو. سو اس طرح سے آؤٹ آف امپلس سب سے بڑا چیلنج ٹین ایجنگ میں یہ ہوتا ہے. اسی وجہ سے بہت دفعہ ٹین ایجرز جو ہیں ڈرگس کو اپنی لائف میں انفارچونیٹلی جب آؤٹ آف امپلس ڈرگس کرتے ہیں تو پھر دے نیور نو کہ وہ ان دا لانگ رن جا کے ان کے اندر ایک ڈس آرڈر کی شکل اختیار کر جائے گی, ایک مجبوری بن جائے گی. جلد بازی کی بات کر رہے ہیں, ایگزیکٹو اسکل سے اگر اس کو ریلیٹ کریں تو کون سا ایگزیکٹو اسکل ہے اور باقی ایگزیکٹو اسکل کا اس میں کیا ہوگا؟ دیکھیں, جسے میں نے کہا نا کہ یہ مائنر پرابلم سے آپ شاپنگ کی پرابلم سے لے کر اور فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ کی پرابلم سے لے کر یہ سیریس النیسز تک چلی جاتی ہیں. یہ پیتھولوجیکل گیملنگ کریٹ کر دیتا ہے آپ کا امپلس, یہ آپ کی جاب کے اوپر بیڈلی افیکٹ کرتا ہے. آؤٹ آف امپلس لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مجھے سوٹ نہیں کرتی, فلاں مجھے سوٹ کرتی ہے, ریزائن کر دیا. آؤٹ آف امپلس سے ریزائن کر دیا, باس نے کوئی فیڈ بیک دے دیا, اس کو اتنا زیادہ دیا کہ ایک اور جائی کہ بس اب تم یہ جاب نہیں کر سکتے, اینڈ بعد میں پھر آپ کانسیکوینسز اس کے بھگتتے ہیں. اینڈ ریلیشن شپ میں سیریس قسم کے جب آپ سوچ سمجھ کر نہیں بولتے, آؤٹ آف امپلس بولڈ بلنٹ ٹائٹل اپنے آپ کو دے کر بولتے ہیں, تو پھر ریلیشن شپ ایشوز آتے ہیں. پھر بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی کہ آپ ریلیشن شپ ایشوز, کریئر کی پرابلم, جاب کی, جو کہ بہت بڑے پرابلم ہیں انفیکٹ, لیکن یہ ڈس آرڈر کا شکل اختیار کر جاتی. یلنگ بھی ایک آپ سمجھ لیں کہ امپلسو پرابلم ہے. یل کرنا, شاؤٹ کرنا, چیزیں توڑنا, یہ ایک امپلس آتی ہے. لوگ اپنے فون توڑ دیتے ہیں آؤٹ آف امپلس, ٹی وی توڑ دیتے ہیں. جیسے بہت دفعہ دیکھیں, بہت دفعہ جب ہماری مرضی کے فیصلے نہیں ہو رہے ہوتے سو لوگ کافی, ہاں, ٹی وی جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آؤٹ آف امپلس ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے سوال کیا کہ کون سی ایگزیکٹو اسکل ہمیں اس کے لیے رسپانسبل ہے اور اس میں ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے. سو
رسپانس انہیبیشن کی جو ایگزیکٹو اسکل ہے وہ مینلی ہمیں ہیلپ کرتی ہے اس میں، جس کو ہم سادہ لفظوں میں سیلف کنٹرول کہہ سکتے ہیں. ہاں ایک چیز آپ کو بتاؤں، فارچونیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم میچوریشن جب ڈیولپ ہوتی ہے کسی بھی ہیومن بینگ میں، جب وہ ایڈلٹہڈ کی طرف جاتا ہے ایڈولسنٹ سے، تو یہ نیچرلی ٹھیک ہو جاتی ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. چھوٹا بچہ ہوتا ہے اسے بھوک لگے گی تو وہ تو روئے گا ہی روئے گا. اب وہ یہ خود کو تسلی نہیں دے سکتا کہ اچھا نہیں تھوڑا انتظار کر لیتا ہوں بعد میں کھانا مل جائے گا یا دودھ مل جائے گا، اس نے تو رونا ہی رونا ہے. تو وہ زیادہ امپلسو ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں اس طرح ہمارے اندر یہ میچور ہوتی ہے. چونکہ میچوریشن ڈیولپ ہوتی ہے نا ود دا پیسج آف ٹائم، تو وہ یہ آٹومیٹیکلی آپ سمجھ لیں کہ ٹھیک ہونے والا مسئلہ ہوتا ہے. انفارچونیٹ بات کیا ہوتی ہے، جب ہم پرسسٹنٹلی اس کو فالو کرتے ہیں تو وی بیکم ہیبیچول ٹو اٹ. ہم امپلسز کو ہی فالو کرتے جاتے ہیں، ہم پھر اپنے امپلس کے غلام ہو جاتے ہیں. اس کو موڈینس بھی کہتے ہیں، ہم موڈی ہو جاتے ہیں، ہم اپنے موڈ کے اگینسٹ کوئی کام کر نہیں سکتے. تو یہ وہ پریکٹس ہے جو کہ ہمارے میچور ہونے کے باوجود ہمیں باؤنڈ کر دیتی ہے امپلس پر ری ایکٹ کرنا. سو رسپانس انہیبیشن کا ایگزیکٹو اسکل ایسا ہے جو کہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ اپنے امپلسو بیہیویئر اور سیلف کنٹرول کو اپنی لائف میں لے کر آئیں. رسپانس انہیبیشن سے مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ رسپانس کو روک دینا، کہ ابھی میں نے کوئی رسپانس نہیں کرنا، یعنی کہ اپنے رسپانس کو قابو کر لینا. دیکھیں اس کو ہیومن اسکل کہا جاتا ہے، یعنی ایگزیکٹو اسکلس کو ہم ہیومن اسکلس کا نام دیتے ہیں کہ یہ ایسی اسکل ہے کیونکہ انسان رک سکتا ہے نا، حیوان نہیں رک سکتا. وہ آؤٹ آف امپلس جو ہے وہ بیکاز اس کے پاس تو وزڈم نہیں ہے نا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے تو جو اس کو ایک ٹائم پر ٹھیک لگ رہا ہے اس نے وہ کر جانا ہے. لیکن ہم انسان یونیک اس لیے بیکاز وی ہیو دا کیپیسٹی ٹو تھنک. ہم وزڈم رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں وزڈم کو اپنی لائف میں لے کر آنا چاہیے، اس کو پالش کرنا چاہیے، سوچ بچار ہمیں کرنا چاہیے. سو رسپانس انہیبیشن کا ایگزیکٹو اسکل ہے جو بائی دا ڈیفینیشن کیا ہے، ایسی ایبلٹی کا ہونا. Think before you act. کہتے ہیں the capacity to think before you act is called response inhibition. Situations میں consequences کو دیکھ لینا کہ اگر میں 2:30 بجے اٹھ کر چاکلیٹ کا بار کھا لوں تو مجھے اینڈ کیا بھگتنا پڑے گا. بڑا مزہ آئے گا. کچھ لوگ یہ سوچیں گے وقتی مزہ آئے گا. آپ دیکھیں جب بھی ہم امپلس کے انفلوئنس میں کوئی کام کرتے ہیں آپ کو ڈیفینیٹلی ریگریٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ کوئی کھانے پینے کی بات کر لیں. اور ان ریالٹی اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز موجود ہیں، یعنی کہ کوئی بھی امپلسو بیہیویئر میں ہم چلے جاتے ہیں، جلد بازی کا کوئی رویہ کر دیتے ہیں، بعد میں نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے. وہ بھی کئی بار نقصان ہمارے اپنی ذات کے اوپر ہوتا ہے، کئی بار ریلیشنز پہ ہوتا ہے. بالکل، اور اسی وجہ سے اس کو پرابلم کہا گیا اور اسی وجہ سے اس کو ڈس آرڈر کہا گیا ہے کہ امیڈیٹلی تو ہو سکتا ہے ایک چاکلیٹ بار فوری طور پر تو آپ کے اندر کوئی ایسی سینسیشن کریٹ کرے کہ یو فیل گڈ، بعد میں وہ ریگریٹ لے کر آئے گی. اسی طرح سے اگر آپ چیزوں کو توڑنے پھوڑنے کی امپلس رکھتے ہیں تو بعد میں نقصان آپ کو بتائے گا کہ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا ہے، نیا پرانا کیوں توڑا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کتنے سم ٹائم اتنے غلام ہو جاتے ہیں وہ کچھ لمحوں کے، وہ کچھ لمحے ہیں نا امپلس، کچھ سیکنڈز. ہاں بالکل، کچھ سیکنڈز کے لیے ہم نہیں اپنے آپ کو کنٹرول کر پاتے. تو اس کو اسی لیے سیلف کنٹرول کی اسکل بھی کہا جاتا ہے رسپانس انہیبیشن کو. اس کے ساتھ ساتھ ایموشنل کنٹرول جو ہے یہ بھی اسکل، ایگزیکٹو اسکل جو ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گی اپنے امپلسو بیہیویئر کو اوور کم کرنے کے لیے اور اپنی ایموشنل اسٹیبلٹی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی سیلف کنٹرول کو بہتر کرنے کے لیے ایموشنل کنٹرول کی جو ایگزیکٹو اسکل ہے وہ بھی آپ کو بہتر کرے گی. پھر اس کے ساتھ دیکھیں کہ چونکہ ایک امپلسو بندہ ایک لمبے عرصے کے لیے سوچ نہیں سکتا، سو اگر ایک بندہ امپلسو پرابلم کے ساتھ ہے تو چانسز آر ہائی کہ وہ ٹائم مینجمنٹ میں اس کی پور ہوئے گی، اس کی پلاننگ پور ہوگی، یعنی ایگزیکٹو اسکلس کے ریفرنس میں ہم بات کریں. سو اگر ہم رسپانس انہیبیشن پر کام کرتے ہیں تو ان ادر ورڈز ہم 4 اسکلس کو اور بہتر کر رہے ہیں، جو ٹائم مینجمنٹ ہے، جو پلاننگ اینڈ پرائورٹائزیشن ہے، جو ایموشنل کنٹرول کی ایگزیکٹو اسکل ہے. سو امپلس کو بالکل بھی ریشنلائز مت کریں. امپلسو بیہیویئر نیگیٹو کانسیکوینسز آپ کی لائف میں لے کر آتے ہیں، آپ کو بعد میں ریگریٹ، گلٹ جیسی ایموشنل پین کو دیتا ہے. سو اس سے بچنے کے لیے کیوں نہ ان لمحوں پہ کام کر لیا جائے جب آپ سلپ ہو جاتے ہیں. وہ ایک مینٹل اسٹیٹ ہے جو آپ کے اندر فزیولوجیکل چینجز کو کریٹ کرتی ہے،
and you start thinking that I have to do this. उसी लम्हों की अगर हम मैनेजमेंट कर लें और अपने अंदर रिस्पॉन्स इनहिबिशन की एग्जेक्टिव स्किल को पॉलिश कर लें, वी ऑल हैव रिस्पॉन्स इनहिबिशन एग्जेक्टिव स्किल, सो वी कैन पॉलिश इट. सो जब हम उसको पॉलिश कर लेंगे तो हम रोज़मर्रा की कबातों से बच जाएंगे, हम जल्दबाजी से बच जाएंगे. बिकॉज जल्दबाजी को अगर हम रीइंफोर्स करते रहते हैं और इसी तरह से अपने आप को रैशनलाइज करते रहते हैं तो हम बड़े डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाते हैं, जिसमें इम्पल्सिव एग्रेशन जैसे मैंने बात की. लोगों को आपने शायद सुना होगा एक क्लेप्टोमीनिया का एक डिसऑर्डर है जो कि इम्पल्सिव डिसऑर्डर है, इम्पल्स कंट्रोल का डिसऑर्डर है, जिसमें लोगों को अर्ज होती है चोरी करने की विदाउट एनी नीड. शॉपलिफ्टिंग भी उसको कहते हैं. सो क्लेप्टोमीनिया क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी है उसकी, और ये है इम्पल्स, ये एक इम्पल्स आती है. एक्चुअली मैं ऐसे लोगों से मिला, एक फीमेल से मैं ऐसे मिला जिनको शी वाज वेरी गुड, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी अच्छी चीज़ों की, वो अफोर्ड भी कर सकती थी, बाय कर सकती थी, लेकिन बाय करने के बगैर उन्होंने वो चीज़ें उठाई और फिर पकड़ी गई, एम्बैरेसमेंट एंड एवरीथिंग. ये बहुत ज़्यादा, ये जो प्रॉब्लम है इम्पल्स कंट्रोल का एंड क्लेप्टोमीनिया का, ये ज़्यादातर पाया ही उन लोगों में जाता है जो कि फाइनेंशियली साउंड होते हैं. मतलब उनको नीड नहीं होती, वो नीड के लिए चोरी नहीं कर रहे होते. वो लोग की सोसाइटी जो है वो इसके अपोजिट सोचती है कि जिसको शायद जिसके पास है नहीं वो चोरी करेगा. They just have an impulse कि वो उनको इम्पल्स होती है कि इसको कर लें. और बहुत लोग मजबूरी में होते हैं, बहुत तकलीफ में होते हैं इस प्रॉब्लम की वजह से. बिकॉज इसके बाद बहुत ज़्यादा जो लोग इम्पल्सिव प्रॉब्लम का शिकार हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि दे कैन नॉट रेजिस्ट देयर सेल्व्स. वो बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे वो एक खाने का इम्पल्स हो, चाहे वो शॉपिंग का इम्पल्स हो, चाहे वो गुस्से का इम्पल्स हो. सो क्लेप्टोमीनिया जैसे प्रॉब्लम इम्पल्सिव ये एंगर के प्रॉब्लम इम्पल्सिव डिसऑर्डर की तरफ ले जाते हैं. फिर सम टाइम ये मैंने पैथोलॉजिकल गैम्बलिंग की बात की. फिर एक प्रॉब्लम होती है जिसमें लोगों को इम्पल्स आती है फायर सेट करने की. मैं भी मेरे ज़हन में एग्जैक्टली ये आया था, आग लगाने वाली इम्पल्स भी, मतलब ये बाकायदा डिसऑर्डर है. बाकायदा डिसऑर्डर इम्पल्सिव. हमारे पेशेंट थे तो उनको माचिस की जो तीलियाँ होती हैं उनको लगाने में बहुत ज़्यादा, और वो विदाउट एनी रीज़न, मतलब वो बस कर रहे होते थे, उनकी मदर जो है छुपा रही होती थी मैच बॉक्सेस. सो ये फायर सेटिंग का एक सीरियस किस्म का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है. सो आज अगर हम अपने इम्पल्स को कंट्रोल नहीं करते, आज हम सेल्फ कंट्रोल को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आते, तो इन फ्यूचर हम डिसऑर्डर्स का शिकार हो सकते हैं. अपने लव वन जो हैं उनको हम ये नॉलेज नहीं देते या उनको इनसाइट डेवलप नहीं करते कि इम्पल्सिविटी जो है वो उनको किस तरफ ले जा सकती है. बिल्कुल. सो डिसऑर्डर से बचने के लिए आपने रिस्पॉन्स इनहिबिशन की एग्जेक्टिव स्किल को हमने पॉलिश करना है, जो कि हमें सिखाती है कि कैसे आप कोई भी काम करने से पहले एक क्विक सा प्रोसेस स्टार्ट कर लें कि आप पहले ही सोच लें कि ये करने से मेरे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. मतलब ये कितनी कोई शानदार सी बात होगी कि हर माइंडलेस ईटिंग से पहले हमारा ब्रेन हमें बता दे कि ये तुम करोगे तो बाद में रिग्रेट है. सो यू हैव टू डू समथिंग एल्स जो कि इस अर्ज के टाइम को ज़रा गुजार दें. सो सेल्फ कंट्रोल इस तरह से इनकॉर्पोरेट होती है. लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि हम अपने आप को जब रैशनलाइज कर लेते हैं तो ये सारी बातें फिर लोग कहते हैं किताबी बातें, ये शायद इट्स हार्ड टू प्रैक्टिस. ऐसी बात नहीं है. लोग, बहुत सारे लोग अपने ऊपर जब काम करते हैं, अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं, तो वो लाइफ में सेटिस्फेक्शन वाला मज़ा लेते हैं. क्योंकि इम्पल्सिव बिहेवियर का मज़ा जो होता है ना, वो वक्ती होता है, वो वक्ती होता है और पेन ज़्यादा होती है. फिर एडिक्शन, फिर इम्पल्सिव डिसऑर्डर की वजह से एडिक्शन भी सामने आती है कि आउट ऑफ इम्पल्स आपने सिगरेट पिया. आउट ऑफ इम्पल्स बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली कहते हैं जी पार्टी पे गए थे और पार्टी में आउट ऑफ इम्पल्स हमने ये जो है फ्रेंड्स ने कहा, और आउट ऑफ इम्पल्स हमने जो है वो कोकेन या ऐसी खतरनाक जो ड्रग्स हैं. इसको अर्ली एज में अगर मैनेज किया जाए तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की तरफ भी ले जा सकती है आपको. अगर मैनेज ना किया जाए, अगर मैनेज कर लें तो आप एक, ये बहुत सिवियर डिसऑर्डर है, पर्सनालिटी आपकी पूरी जो है वो इस तरफ जा सकती है, इम्पल्सिविटी. सो आज अगर हम रेजिस्टेंस अपने इम्पल्स की तरफ नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो इन फ्यूचर वो डिसऑर्डर बन सकते हैं. बिकॉज हम यहाँ पर प्रिवेंशन के ही रेफरेंस में आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं कि आप अवेयरनेस को अपनी लाइफ में लेकर आएँ और समझें कि पहले बचा जा सकता है, जिससे
ایک اچھا لائف سٹائل اڈاپٹ کر کے ہم اپنی فزیکل ہیلتھ کو بہتر بناتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ایک اچھا لائف سٹائل اڈاپٹ کر کے ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. تو ضرورت ہمیں لائف اسکل سیکھنے کی ہے. لائف اسکلس کو اگر ہم اپنی زندگی میں بہت پالش کرتے ہیں تو ہم مینٹل ڈس آرڈر سے بچ سکتے ہیں, ہم موڈ ڈس آرڈر سے بچ سکتے ہیں, ہم کانفیڈنس کی پرابلم سے بچ سکتے ہیں, ہم سیلف اسٹیم کی پرابلم سے بچ سکتے ہیں, امپلسو ڈس آرڈر سے بچ سکتے ہیں. اور پھر ہمیں ریشنلائز نہیں کرنا پڑے گا کہ میں نے تو غصے میں بات کی تھی, میرا مطلب یہ نہیں تھا, بعد میں میرا قصور نہیں تھا, کیا گیا تھا, سامنے والے کا قصور تھا. ہاں, اس طرح کی صفائیاں ہم خود کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں, خود کو تسلی دے رہے ہوتے ہیں, بیکاز ہم نہیں آن کر رہے ہوتے کہ یہ پھر میں نے اپنا فون توڑ دیا, یہ پھر میں نے اوور ایٹنگ کر لی, یہ پھر میں نے ایکسیڈنٹ کر دیا ہے, یا جس طرح سے ریش ڈرائیونگ میں بہت زیادہ ایکسیڈنٹس کی شکل میں امپلسو بیہیویئر کا رزلٹ جس کو کہتے ہیں ایز اے کانسیکوینسز لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. سو امپلسو بیہیویئرس ہماری لائف میں آہستہ آہستہ امیچورٹی کی وجہ سے آتے ہیں, اور میچور ہونے کے بعد بھی ہم اگر اس کو اپنی لائف میں سسٹین کرتے ہیں, مینٹین کرتے ہیں, تو پھر وہ ڈس آرڈرس کی شکل اختیار کر سکتی ہے. تھرو ایگزیکٹو اسکلز ہم اس کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں. سو کیا ہم ایک ٹیکنیک کو اسٹارٹ کر دینا چاہیے؟ ہم سولوشن کی طرف چلتے ہیں. ویورز کو بتائیں کہ کیسے آپ لوگ اپنے اندر سیلف کنٹرول پیدا کر سکتے ہیں اور یہ جلد بازی سے جان چھڑا سکتے ہیں. ابھی ہم بتائیں گے جی. سو میں سوچ رہی تھی شاید کوئی بریک کا ٹائم تو نہیں ہے, سو اس کے بعد پھر ہم نے پلان کرنا. سو ٹیکنیکس کی طرف اگر آتے ہیں, اور اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے امپلسو بیہیویئر کو ایگزیکٹو اسکل کے تھرو بہتر کر سکتے ہیں, سو اس میں رسپانس انہیبیشن کو پالش کیسے کیا جا سکتا ہے. اچھا, آج کے پروگرام میں پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا ہم گائیڈ کریں گے کہ وہ اپنے بچوں میں رسپانس انہیبیشن کو کیسے انہانس کر سکتے ہیں اور ان کی امپلسیوٹیز پر, امپلسو بیہیویئر پر کیسے کام کر سکتے ہیں. سو پہلے ایڈلٹ کیسے اوور کم کر سکتے ہیں اپنے اس بیہیویئر کو, تو اس میں سب سے پہلے ڈیلے رسپانس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ کو اپنی لائف میں ایز اے پریکٹس لے کر آنی پڑے گی. ڈیلے رسپانس ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں ایگزیکٹ اسی ٹائم پر جب ایک امپلسو بیہیویئر آپ کے اندر آتا ہے تو آپ اسی ٹائم پر اپنی ان لمحوں کو, اپنی اٹینشن کو کہیں اور ڈائیورٹ کر کے اپنے رسپانس کو ڈیلے کر دیتے ہیں. جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہے پراٹھا کھانے کو, آپ کا دل چاہ رہا ہے کوئی اوور ایٹنگ کرنے کو, ایک امپلس آتی ہے کہ جی ابھی اٹھ کر جاؤ فریج میں آئس کریم پڑی ہوئی اور کھانے کے بعد میٹھا کھانے کی امپلس. ہاں, سو وہاں پر آپ ڈیلے رسپانس کریں کہ اچھا مطلب ابھی نہیں کھانا, ٹھہر کے دیکھتا ہوں. ٹیبل پر آپ آئیں اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ اچھا یہ میٹھے کو میں پہلے کھا لوں, یہ امپلس آئی ہے, تو آپ انہیں کہیں کہ اچھا ابھی نہیں, اگر میں نے پورا کھانا کھا لیا اور اگر پھر بھی مجھے ارج ہوئی تو میں بعد میں دیکھوں. آپ ڈیلے کرتے جاتے ہیں. اسی طرح سے جو بھی امپلس ہے, جو بھی ہم تمام امپلس کی بات یس یس جو بھی امپلس ہے, غصے میں امپلس آتی ہے کہ جی یہ گلاس جو ہے یہ دیوار پہ مارتا ہوں, ابھی ہاتھ اٹھاتا ہوں, انہیں بتاتا ہوں, اس کو وہاں سے آپ ڈیلے, اچھا ابھی نہیں, ٹھہر کے. ہاں, چونکہ یہ آپ اپنے آپ کو یہ جو ہم پروگرام کے تھرو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس ٹائم پر ہم نہیں ہوتے ہیں. وہ جو امپلس ہوتی ہے نا وہ ایک کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہمیں اتنا زیادہ ٹریگر کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ امپلس جو ہے وہ وقتی معاملہ ہے, یہ وقتی جوش ہے جو بعد میں ٹھنڈا ہو جانا ہے. اور جب وہ ٹھنڈا ہوگا تو پھر آپ کا جو انٹلیکچوئل برین ہے نا وہ بڑے بڑے ایموشنل پین کو آپ کو دے گا کہ یہ تم نے کیا کیا, یہ کرنا نہیں چاہیے تھا, یہ تم نے غلط کیا ہے. پھر آپ کمپنسیٹری بھی, جیسے بہت سارے پیرنٹس میں ذہن میں ایک دم ایگزامپل ہے, تھپڑ لگاتے ہیں بعد میں پیسے دیتے ہیں, بعد میں پھر کمپنسیشن کر رہے ہوتے ہیں. پہلے بچوں کو آؤٹ آف امپلس برا بھلا کہہ دیتے ہیں اور ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو وہ کہنا نہیں چاہتے. بعد میں میرا پتر, بعد میں پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم کیا فرمائش کر رہے تھے اینڈ آل دیٹ. یہ ہیومن نیچر ہے, یہ ہیومن نیچر ہے. اور ریسرچز اس کو اس طرح سے ڈیفائن کرتی ہیں کہ جیسے ہی ہم ایموشنل انفلوئنس میں ہوتے ہیں تو ہم نہیں ہوتے, ہمارا ایموشنل برین انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے ہمیں, اور وہ ایک ہی رول کو فالو کرتا ہے کہ اس ٹائم تمہیں جو ٹھیک لگ رہا ہے جسٹ ڈو اٹ. جب ہم وہ کر لیتے ہیں اینڈ ایسی ہڑبڑی میں ہمارا انٹلیکچوئل برین کام نہیں کرتا, یعنی دماغ کا وہ حصہ, ہم پہلے بھی اپنے شوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو آپ کو سمجھدار برین کا حصہ جو کہلاتا ہے, جو بتاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے, وہ کام کرنا جو ہے وہ بند کر دیتا ہے. یہ بائی ڈیزائن آپ سمجھ لیں ایسا ہے کہ جب ہم ہیٹیڈ ایموشنز کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارا سوچنے سمجھنے والا دماغ کا حصہ جو ہے وہ بالکل بھی کام نہیں کر رہا ہوتا.
اینڈ جب وہ کام نہیں کرتا ہم آؤٹ آف امپلس آؤٹ آف ایموشن کچھ کر جاتے ہیں، اینڈ جب وہ واپس جاب پر آتا ہے پھر وہ کہتا ہے تم نے ٹھیک نہیں کیا، کیونکہ اس کا جواب ہے صحیح اور غلط بتانا. سو سمجھداری کس بات میں ہے کہ ہم اپنے انٹلیکچوئل برین کو، سمجھدار دماغ کے حصے کو آف ہونے کی نوبت میں نہ لے کر جائیں. پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے. پہلی کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس ایکسٹینڈ تک ایموشنل ہو ہی نہ کہ وہ کام کرنا، اتنا جوش نہ لیں، اتنے جذباتی نہ ہوں کہ آپ کا انسانی دماغ یا سوچ سمجھ والا دماغ آف ہو جائے. سو پہلا جو ہے ڈیلے گریٹیفیکیشن یا ڈیلے رسپانس کی جو اسکل ہے وہ آپ کو ہیلپ کرے گی اس مومنٹ میں جب آپ کچھ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، جب ایک امپلس آئی ہوئی ہے تو وہاں پر ڈیلے رسپانس اسٹریٹجی کو یوز کریں. ٹائم دے دیں، 20 منٹ 25 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، اس طرح سے آپ ڈیلے رسپانس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس لمحے جو کہ 5 سے 7 یا 10 منٹ میکسیمم کا پیریڈ ہوتا ہے. یہ پانی کی لہر کی طرح ایک ویو آتی ہے اور پھر وہ سیٹل ہو جاتا ہے. ہاں، اور اس نے سیٹل ہونا ہی ہوتا ہے. اگر اس کا نیچر ہم دیکھیں تو اس نے سیٹل ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم اس کے انفلوئنس میں کچھ کر جاتے ہیں پھر وہ اور زیادہ پرابلمس کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. سو ڈیلے رسپانس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، ڈیلے گریٹیفیکیشن. پھر ایک ہیبٹ ہم یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں، وہ بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. آپ اپنے آپ کو پروسیس کروائیں اب اینڈ سوچ کر کہ اگر میں اوور ایٹنگ کے پرابلم پر اوور کم کرنا چاہ رہی ہوں تو اوور ایٹنگ کرنے سے اینڈ کیا ہوگا، میرا کتنا ویٹ گین ہو جائے گا، مجھے کیا نیگیٹو کانسیکوینسز فیس کریں. سو یہ انالیسس جو ہے، یعنی یہ دیکھنا کہ لانگ رن میں مجھے کیا نقصان اٹھانا پڑے گا. ہاں، آپ کو لانگ رن میں کیا کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کی ٹیکنیک اس کو بولتے ہیں، فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. سو اس سے بھی آپ کا امپلسو بیہیویئر جو ہے وہ بہتر ہونا شروع. جیسے کہتے ہیں خود سے سوال تو پوچھ لینے چاہیے، کین آئی ڈو اٹ، کیا میں کر سکتا ہوں. جواب ہاں آتا ہے تو پھر دوسرا سوال پوچھ لیں، واٹس ان اٹ فار می، میرا اس میں کیا فائدہ ہے. تو اگر رات کو 12 بجے کھانے کا خیال آ رہا ہے اور میں کھا لیتا ہوں کوئی اسنیک یا کچھ انہیلدی پیزا فاسٹ فوڈ، تو میرا اس میں کیا فائدہ ہے. وقتی تو یہ ہے کہ جو امپلس ہے سیٹسفائی ہو رہی ہے، لیکن نیند ڈیلے ہو جائے گی، لیکن ویٹ بڑھ سکتا ہے انہیلدی. اچھا، یہ اس لمحے شاید یہ والی اسکل ہیلپ نہ کرے، اس لمحے آپ کو ڈیلے رسپانس کی اسکل ہیلپ کرے گی. کیونکہ اس لمحے اگر آپ انالیسس کرو گے، جو میں پہلے بات کر رہی تھی کہ آپ کا برین تیار ہی نہیں ہے ویسے انالیسس کرنے. پیشنٹ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ سر آپ لوگ اتنے اسکلز بتاتے ہیں، اس وقت تو کوئی ذہن میں نہیں آ پاتا. وہ اسی لیے نہیں آ رہا ہوتا نا کہ آپ کے ایموشنل برین کو پوزیس کیا ہوتا ہے امپلسز نے. اس ٹائم پر آپ مجھے بتائیں کہ اگر ایک بندہ اس سینسٹیو ٹائم پر کہ اچھا اس کے سامنے یہ رات یہ کھانا کھا لوں، تو وہ اس کا جس نے بتانا ہے نا کہ نہیں کھاؤ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا نا، وہ کام پہ ہے ہی نہیں ہے. یہ کوئی پہلے کرنے والا کام ہے جس میں آپ کاسٹ اینڈ بینیفٹ کریں کہ اچھا رات کو اٹھتی ہوں تو میں یہ کھانا، تو مجھے کرنا کیا ہے. جب ماحول ٹھنڈے ہیں، جب آپ جوش میں نہیں ہیں، جب آپ کا انٹلیکچوئل برین کام ہے، آن جاب ہے، تو تب آپ یہ انالیسس کریں، کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کہ ورزش نہ کرنے سے، ریزسٹ کرنے سے، اب بستر میں پڑے رہنے سے مجھے نقصان کیا ہو رہا ہے، اوور ایٹنگ کرنے سے مجھے نقصان کیا ہوتا ہے، ریش ڈرائیونگ کرنے سے مجھے کیا نقصان ہوتا ہے، اوور اسپینڈنگ کرنے سے مجھے کیا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ جب آپ کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کرتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا امپلس جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی کوشش کریں. ایسی پریکٹسز اپنی لائف میں، یہ اسکل تب ہیلپ کرے گا جب آپ جوش میں ہیں. ایگزیکٹلی. مطلب آج اگر آپ اپنی لائف میں کوئی ریلیکسیشن کی ٹیکنیکس کو ایڈ کرتے ہیں، چاہے وہ ڈیپ بریدنگ ہی سمپل کیوں نہیں ہے، چاہے وہ واک ہی کیوں نہیں ہے، سو ریلیکسیشن کی ٹیکنیکس کو یہ ہم اس لیے سجیسٹ کرتے ہیں بیکاز ہماری باڈی، کیونکہ ہم شروع میں فزیولوجیکل چینجز کی بات کر رہے تھے کہ ہماری باڈی جو ہے وہ ایک سرٹن وے میں رسپونڈ کرتی ہے. تو جب ہم اس کو سکھاتے ہیں، جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں، تو انفیکٹ ہم اپنی باڈی کو لرن کروا رہے ہوتے ہیں کہ کام ڈاؤن کیسے ہوتے ہیں. تو جب آپ ریلیکس کرنا اس کو سکھاتے ہیں تو پھر آپ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس ہڑبڑی میں بھی یوز ٹو ہوتی ہے کہ باڈی کو ریلیکس کیسے کرنا ہے. اور یہ اسکل اتنے فائدہ مند ہیں، لیکن سوسائٹی شاید ہم لوگ اس طرح اس کو پریکٹس نہیں کرتے ہیں. اب ڈیپ بریدنگ کی بات کریں، صرف لمبے گہرے سانس لے لینا، اس سے ہمیں ایکسٹرا آکسیجن ملتی ہے. برین ہمارا 20% ہماری باڈی کو کنزیوم کر جاتا ہے،
جو کہ اس کو کافی ہائپر ہوا ہوا ہے, اس کو زیادہ فیول کی ضرورت ہے. ہمارا ڈایافرام مسل جو ہے وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ریلیکسیشن کی فیلنگ پروڈیوس ہوتی ہے. ان فیکٹ یہ کافی ہیلپ فل ٹول ہے. بالکل, ڈیپ بریدنگ سے انفیکٹ ہم اپنی پوری باڈی کو ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ اگر بیلی بریدنگ ہو جائے تو وہ زیادہ بینیفیشل رہتی ہے کہ ناک کے ذریعے سے لمبی گہری سانس جب ہم لے کے جاتے ہیں کہ جیسے آپ کا ٹمی باہر آئے, اس کا مطلب ہے کہ برین سے آکسیجن ہو کر آپ کے لنگس میں جاتی ہے, اور وہاں سے پھر آپ ایکزیل جب کرتے ہیں تو ایک باڈی کی فزیولوجی کو چینج کرتی ہے. آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنا جب سکھاتے ہیں تو جب ہنگامی حالات باڈی فیل کرتی ہے تو تب اس کو یاد آتا ہے کہ ریلیکس ہو جاؤ, اور وہ ریلیکس. انفیکٹ یہ سیلف کنٹرول ہے کہ مجھے میرے ایموشنز جو ہیں وہ پش کر رہے ہیں لیکن میں خود کو قابو کر سکوں. ہاں ہاں. سو اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئکلی ہم پہلے ایک پروگرامز میں بھی بتا چکے ہیں کہ اپنے برین کو کہ اس میسج کو بھی ڈس آن کر دیں. یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے. یہ میں نہیں ہوں, یہ میری امپلس ہے. یہ انفیکٹ یہ آپ سمجھ لیں کہ نیورو پلاسٹیسٹی کا ایک پروگرام ہم نے کیا تھا, اس میں بھی ہم نے ہیلپ کی تھی اور بتایا تھا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نہیں ہوں, میری امپلس ہے, میری ارج ہے, اور میرا دماغ مجھے کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے غلط میسج دے رہا ہے, فی الحال میں یہ کام کروں اور پھر دیکھوں, اور پھر آپ اپنے آپ کو کسی اور ایکٹیویٹی میں لے جائیں. اینڈ جب آپ وہ ایکٹیویٹی کرنا اسٹارٹ کریں ود ان اے منٹ اور 2 اور 15 10, یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ منیمم آپ 15 منٹس اپنے آپ کو اپنی اٹینشن کو ضرور دیں. یعنی گیئر شفٹ کر رہے ہیں نا آپ. اب یہ ٹیکنیکلی کانشیس اویئرنیس سے آپ اپنے امپلسو بیہیویئر کا گیئر شفٹ کر رہے ہیں کسی ایسی ایکٹیویٹی پر جہاں پر آپ ذرا کام ڈاؤن ہو جائیں گے. سو یہ 4 اسٹیپس جو ہیں یہ بھی کرنے سے, اینڈ دین پھر ریوارڈ یور سیلف, جب آپ اپنے آپ کو سکھا چکے ہوں, جب آپ نے یہ اچیو کر لیا ہو اور نہیں کھایا, جو بینجنگ نہیں کی ہے, ڈرائیونگ ایسی نہیں ریش کی ہے, تو اس میں جو ہے وہ آپ کو ہیلپ ملتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو جیسے میں نے پیرنٹس کی بات کی, اس کے علاوہ ہم جیسے میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سکھا سکتے ہیں, کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کر سکتے ہیں, بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ کی جو ہم ایک 7 ہیبٹس کی بات کرتے ہیں, ڈیلے رسپانس کی بات کرتے ہیں, اور ریلیکسیشن ایکسرسائزز کو اپنی لائف میں لے کر آنا. اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی پریکٹسز میں امپلسز کو کنٹرول کرنا. اب جیسے آج کا پورا جو کھانا ہے وہ میں فون چیک کیے بغیر کھاؤں گا. چھوٹی چھوٹی پریکٹسز میں اپنی امپلسز کو کنٹرول کرنا. قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. چھوٹی چھوٹی پریکٹسز کریں گے تو بڑے ایونٹس بھی ہاں, کیونکہ ہم اپنے برین کو پھر ٹرین کریں گے نا کہ اچھا آج مجھے نہیں کھانا ہے, کل کی میں بات نہیں کری, آج مجھے اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے, ابھی مجھے اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے. اچھا, اس کے ساتھ کوئی چھوٹے لیول پر جس کو آپ ریزسٹ کر سکیں وہاں سے سٹارٹ کریں. چھوٹی پریکٹس ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. بڑا پورشن لینے کی بجائے تھوڑا لیں, شروع میں کھانے کی بجائے لاسٹ میں. چھوٹی چھوٹی پریکٹسز لے کر آنا. اسکرین ایڈکشن میں جیسے میں نے کہا کہ اچھا آج کا کھانا میں نے فون کو ٹچ کیے بغیر کھانا ہے, آج کا ٹی وی شو میں نے فون کو ٹچ کیے بغیر کھانا ہے, ڈرائیونگ آج کی یہاں سے یہاں تک میں اگر گیا ہوں تو یہ مجھے کام رہ کر جو ہے وہ ڈرائیونگ کرنے کی. سو اس طرح سے بھی چھوٹی چھوٹی پریکٹسز جب ہم اپنے آپ کو کرواتے ہیں تو یہ بھی امپلسو بیہیویئر کو اوور کم کرتی ہے. اور مائنڈ اینڈ ایموشن کی بک میں کافی اچھی سجیشن ہے, ڈو دی اپوزٹ, کہ جو بھی آپ کو امپلس آ رہی ہے اس کے اپوزٹ ایکٹ کریں. یعنی کہ خود کو یہ میسج دینا کہ یہ میرا برین مجھے ڈسپٹیو میسج دے رہا ہے, یہ مجھے نقصان دہ مشورہ دے رہا ہے, تو ابھی جو یہ کہہ رہا ہے وہ میں نے نہیں کرنا. وہ کہہ رہا ہے گلاس اٹھا کے دیوار پہ مار دو تو گلاس سے دور ہو جائیں, سیل فون اٹھا کے پھینک دو تو سیل فون سے دور ہو جائیں. جس شخص پہ غصہ آ رہا ہے اس سے ڈو دی اپوزٹ, جو بھی آپ کو میسج مل رہا ہے اس کے مخالف چلنا. اور لاسٹلی جو بات ہم کریں گے وہ یہ کہ مائنڈ فل ہو جائیں. مائنڈ فلنس امپلسو بیہیویئر کا اینٹی ڈاٹ ہے. یعنی اگر آپ ارد گرد کے ماحول سے کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں آٹومیٹیکلی امپلسو ہیئر اینڈ ناؤ میں آ جانا, کانشیس لیونگ میں آ جانا, مائنڈ فل ہو جانا. مائنڈ فلنس کی پریکٹس کو اپنی لائف میں لے کر آنے سے بھی ہم اپنے امپلسو بیہیویئر کو اوور کم کر سکتے ہیں اور ہم سیلف کنٹرول کو اچیو کر سکتے ہیں. پیرنٹس کی جہاں تک بات ہے, وی ہیو ٹائم نا, پیرنٹس کی بات ہم کر سکتے ہیں.
سو پیرنٹس کی جہاں تک بات ہے کہ وہ اپنے ٹینس کو کیسے امپلسو بیہیویئر پہ ٹرین کر سکتے ہیں, وہ ایسے کہ ان کو چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ان کو بھی کروائیں, ڈیلے گریٹیفیکیشن کی پریکٹس ان کو کروائیں. آج اگر ان کو لگتا ہے کوئی چیز انہوں نے ڈیمانڈ کی اور اگر آپ لے سکتے ہیں تب بھی انہیں کہیں کہ کل, اچھا 2 دن بعد, 3 دن بعد, چھوٹی چھوٹی ان کو پریکٹس کروائیں جس سے کہ وہ سیکھے کہ کیسے ان کی لائف. اس بات پہ کافی ضدی ہو جاتے ہیں کہ نہیں مجھے ابھی چاہیے, although کہ کوئی ریزن نہیں ہوتی, وہ صرف جلد بازی ہوتی ہے. ہاں, اور یہ یعنی کیونکہ وہ امپلسو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اتنی کنٹیجیس ہوتی ہے کہ پیرنٹس بھی امپلسو ہو جاتے ہیں, لگ جاتی ہے یا آؤٹ آف امپلس لے دیتے ہیں, لگا کے بھی لے کے تو دینی ہوتی ہے. سو بچوں کی ٹریننگ میں آج سے, چاہے آپ کا بچہ 5 سال کا ہے, 4 سال کا ہے, چاہے 3 سال کا ہے, اس کو سکھائیں کہ لائف میں جب جو امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کے پرنسپلز ہیں اس کو کیسے ڈیلے رسپانس کی اسٹریٹجی سے ریپلیس کیا جاتا ہے. تو آج اگر آپ ان کو کام اس ٹائم پر لے بھی, کوئی چیز وہ ڈیمانڈ کرے اگر لے کے بھی دے سکتے ہیں تب بھی آپ ان کو ڈیلے کریں. پھر ریوارڈ کریں, چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس بنائیں کہ اچھا اگر آپ نے یہ کام ایسے کیا, مثال کے طور پر پڑھائی فون کو چیک کیے بغیر کی اور فون ہمارے پاس رکھوا دیا, رول بناتے ہیں پیرنٹس, تو پھر ان کو ریوارڈ کریں, پھر ہم آپ کو یہ لے کریں. بیکاز بچوں کی ٹریننگ جو ہے وہ ریوارڈ اور کنڈیشننگ سے, یعنی کہ اگر وہ کوئی کام تحمل سے کر رہے ہیں, جلد بازی کے بغیر کر رہے ہیں, تو اینڈ میں انہیں انعام دیا جائے تاکہ وہ ان کا یہ تحمل والا رویہ جو ہے یہ کنٹینیو رہے, نہ کہ امپلسیوٹی. کیونکہ ٹین ایجنگ میں یا چائلڈہڈ میں جو کنڈیشننگ ہے, جو انسینٹیو کے ساتھ کنڈیشننگ ہوتی ہے, وہ سب سے زیادہ بہترین لرننگ ہوتی ہے. بیکاز اس ٹائم پر بچہ لاجک کو آپ کی شاید کم ہی سمجھے گا, لاجک کو وہ آپ کی نہیں سمجھے گا, بیکاز وہ ڈیزائن نہیں ہے لاجک کو سمجھنے کے لیے. بہت سارے پیرنٹس یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو کیوں سمجھ نہیں آتی ہے, یہ کیوں سمجھتا نہیں ہے کہ اس کے لیے فائدہ مند پڑھنا ہے, بیکاز ہی اور شی کین ناٹ سمپلی, ان کا ڈیزائن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیول کا سمجھ بوجھ رکھ سکیں. ان کے پاس یہ ایبلٹی نہیں, فی الحال ان کے پاس یہ وزڈم نہیں ہے. ان کو امپلسز اور ایموشنز ہی اسپر کرتے ہیں کوئی کام کرنے کے لیے, تو آپ انہی کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ان کو سکھا سکتے ہیں کہ کیسے اپنی امپلسز کو کنٹرول کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب آپ ان کو پریکٹس کروائیں گے اپنے رسپانس کو ڈیلے کرنے کی, یا کنڈیشن کریں انسینٹیو کو ساتھ, ان کی ڈیزائرڈ چیز جو ہے, انسینٹیو میں بھی بہت ساری مدرس کہتی ہیں کہ کیسے ہم کریں, کیا ہر بچے کے لیے اچھی چیز ہے وہ انسینٹیو ہوگا. ہاں, جو بچہ چاہتا ہے, اور پھر انسینٹیو کو ڈیزائن کرتے ہوئے یہ ضرور خیال رکھیں کہ کام بہت بڑا اور انسینٹیو بہت چھوٹا نہ ہو, یا انسینٹیو بہت بڑا اور کام کوئی چھوٹا نہ ہو. سو وہ ہم جب ایگزیکٹو اسکل میں مدرس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں نا ٹریننگ میں, تو وہ اکثر مدر کہتی ہے مجھے سمجھ کیا ہمیں ہر بیہیویئر پر ان کو ریپورٹ کرنا پڑے گا, تو وہ پھر ویلیو ختم ہو جاتی ہے. جس بیہیویئر کو آپ ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو اسی بیہیویئر کے ساتھ ایسا انسینٹیو لگائیں جو کہ بچے کے لیے فائدہ, جو بچہ چاہ رہا ہے, آئیڈینٹیفائی وہ کر لیں کہ جو بچہ انسینٹیو چاہ رہا ہے تو اسی کو کنڈیشن کیا جائے. سو انسینٹیو کو اٹیچ کرنے سے, اس کی کنڈیشننگ کرنے سے بھی آپ بچوں کو رسپانس انہیبیشن کا ایگزیکٹو اسکل جو ہے وہ سکھا سکتے ہیں. پھر یہ ازیوم کبھی بھی مت کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ جان بوجھ کر یہ کرتا ہے. بہت سارے پیرنٹس کا یہ خیال ہے کہ یہ جان بوجھ کر کرتا ہے. ایکچولی میں یہ جو ہم ایگزیکٹو اسکل کا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فی الحال اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ وہ امپلس کو زیادہ کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں, جان بوجھ کے بھی کوئی کر رہا ہے تو دیر مسٹ بی سم ریزن, کوئی سوچ ہوگی, کوئی ذہن میں بات ضرور ہوگی ان کی جس کی وجہ سے وہ ایسا کر. تو ہم اگر چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں وہ بہتر ہے. اور جس طرح سے آپ بچوں کو یہ ازیوم نہ کریں پیرنٹس کہ وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں, پھر ایک اور ازمپشن کو لے کر آئیں. ایک ازمپشن نہ کریں کہ وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں, ایک ازمپشن کو وہ لے کر آئیں کہ آپ کا بچہ پیئر پریشر میں امپلسو ہو سکتا ہے, یعنی پیئر پریشر اس کو امپلسو بنا سکتا ہے. تو یہ ازمپشن گروپ انفلوئنس بہت بڑی پاور ہے جی. ہمارے ایک ٹیچر تھے سوسیولوجی کے جو ریلیجیس انفلوئنس اور گروپ انفلوئنس پہ ریسرچ کر رہے تھے, تو دونوں کو کمپیئر کریں تو گروپ انفلوئنس جو ہے, جو سوشل انفلوئنس ہے, وہ ریلیجیس انفلوئنس سے زیادہ بھاری ہے. سم ٹائم گروپ میں جس بات سے ہم ڈس ایگری بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی ایگری کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز وہ اتنا زیادہ
وہ فیئر آف ریجیکشن ہوتا ہے. ہم غلط چیز کو بھی صحیح مان لیتے ہیں انفلوئنس کی. ایگزیکٹلی ہم آکورڈ نہیں فیل کرنا چاہ رہے ہوتے کہ ہم آکورڈ فیل کریں. سو اس لیے سم ٹائم ہم نہیں بھی کہنا, مطلب بہت سارے بچے سگریٹ نہیں پینا چاہتے, ان کا فیملی نارمس کہتی ہے نہیں, لیکن وہ گروپ کے انفلوئنس میں پھر ریزسٹ نہیں کر پاتے اس چیز کو. سو پیرنٹس کو ازیوم کرنا چاہیے کہ پیئر پریشر میں وہ ایسی غلطیاں کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ پہلے سے ان سے بات کریں کہ آپ کی لائف میں, یعنی وہ صحیح ٹائم نہیں ہے جب آپ کا بچہ جو ہے آؤٹ آف امپلس کچھ کر جائے اور پھر آپ اس کو سمجھائیں. بہترین یہ ہے کہ بیفور ٹائم آپ ان کو سکھائیں کہ آپ کی لائف میں ایسی ایسی ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں. انہیں نہ کہنا سکھایا جائے, انہیں اپنی اوپینین کو ویلیو دینا سکھایا جائے. سو اس میں آپ ان کو بیفور ٹائم بتائیں کہ آپ کی لائف میں ایسا بھی ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو ڈرگز آفر ہوگی, کوئی سگریٹ آفر ہوگی, کوئی ایسے کام جو کہ جن میں مزہ انفیکٹ ہوگا اس ٹائم پر. بٹ آج کی جو ہم آپ سے بات چیت کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ اس کا ان دا لانگ رن یہ ہے اینڈ آل دیٹ. سو بیفور ٹائم آپ جو ہے وہ انفارمیشن اگر دیتے ہیں تو وہ بھی ہیلپ فل رہتی ہے. رول سیٹنگ پھر کوئی ایسا سسٹم گھر کا ڈیولپ کیا جائے جس سے بچے آٹومیٹیکلی ڈسپلن رہیں, اور پیرنٹس خود اپنے امپلسیو بیہیویئر پر کام کریں. تو آپ رول ماڈلز ہیں بچوں کے لیے. چونکہ مرر نیورونز جو ہوتے ہیں, وہ کل کے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب ذکر کر رہے تھے, مرر نیورونز جو ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی, جس کو آبزرویشنل لرننگ بھی کہا جاتا ہے, تو بچے ماڈل کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کو. تو اگر آپ آؤٹ آف امپلس چیزوں کو, چوائسیز کو کرتے ہیں, ریلیشن شپ کو لے کر چلتے ہیں, تو بچہ آٹومیٹیکلی آپ سے سیکھے گا. سو رسپانس انہیبیشن بچوں میں اس طرح سے آپ جو ہے وہ ٹرین کر سکتے ہیں, اور ایڈلٹس میں بھی اس طرح سے آپ ٹرین کر سکتے ہیں. آج ہم نے مینجمنٹ پہ کافی فوکس کیا, زیادہ ایمفیسس ہمارا مینجمنٹ پہ رہا ہے کہ آپ کیسے اپنے اندر سیلف کنٹرول پیدا کر سکتے ہیں اور کیسے جلد بازی سے دور آ سکتے ہیں. جی تو جی شو کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے, ویور سے اجازت لیتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے حاضر ہوں گے ایگزیکٹو اسکلز کے ریفرنس میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. امید ہے آج کے شو سے آپ کو ہیلپ ہوئی ہوگی. امپلسیوٹی کو کافی ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا. تمام ویورز ہمارے پروگرامز جو ہیں ویڈیو لاگ میں جا کے, ولنگ ویز کے پیج پہ ویڈیوز میں جا کے, اگر آپ سرچ بار پہ ٹائپ کریں گے ایگزیکٹو اسکلز تو آپ ہمارے پرانے پروگرامز بھی دیکھ سکتے ہیں. اپنا فیڈ بیک اور کمنٹس ہمیں ضرور دیجیے گا. جی نیکسٹ سیٹرڈے آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اور مس شمائلہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.